اس اپنے احکام شریعت پروگرام میں فقہ حنفی کی روشنی میں مسائل بتائیں گے۔ یہ فقہ حنفی، فقہ شافعی وغیرہ کا تصور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چار بڑے ائمہ، جن کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے، یہ بڑے امام تھے، بڑے عالم تھے۔ ایک امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان چاروں نے قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کیے۔ پہلے انہوں نے ان مسائل کو اخذ کرنے کے اصول مرتب کیے اور اس کے بعد مسائل کو اخذ کیا۔ سب کا مرکز نکاح قرآن رہا، حدیث رہی، صحابہ کرام کے افعال و اعمال رہے، اور انہوں نے ان مسائل کو نکالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مشیت نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جتنے بھی اعمال و افعال اختیار کیے، جیسے بعض اوقات سابقہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کو اختیار کیا، پھر عمر کے آخری حصے میں اس عمل کو ترک فرما دیا، کوئی دوسرا عمل اس کے جگہ پر استعمال فرمایا۔ تو ائمہ مجتہدین نے، کسی نے تو سرکار کی درمیانی زندگی کے عمل کو اختیار کیا، کسی نے اخروی زندگی کے آخری زندگی کے ایام جو تھے ان کے اعمال و افعال کو اختیار کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت اور مشیت نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہی جو اعمال و افعال اختیار فرمائے، انہیں قیامت تک زندہ رکھنے کا، انہیں قیامت تک قائم رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا، یہ حکمت اختیار فرمائی کہ کسی مجتہد کو ان احادیث سے استدلال کرنے، مسائل نکالنے کی توفیق عطا فرمائی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کچھ اور تھا، دوسرے ائمہ کو ان احادیث کریمہ سے مسائل اخذ کرنے کی توفیق دی کہ جس میں طریقہ بدل چکا تھا۔ جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اکثر عادت ہے کہ آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اکثر فالو کرتے ہیں، یعنی جو احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان احادیث سے زیادہ استدلال کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو سفر و حضر میں اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دنوں کے اعمال و افعال کو اکثر اختیار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کا ایام کے اعمال و افعال اختیار کرنے کی حکمت یہ ظاہر کرتی ہے، اس میں یہ حکمت نظر آتی ہے کہ چونکہ ہر آنے والی گھڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے افضل تھی، لہذا جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال و افعال اختیار کیے وہ سب سے افضل اعمال و افعال ہے۔ لہذا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال ہے کہ آپ نے ان احادیث کریمہ سے زیادہ استدلال کیا اور ان کو عوام کے سامنے بیان فرمایا۔ بہرحال چاروں ائمہ اپنے اپنے مقام پر حق ہیں، جس نے جو مسئلہ نکالا یقیناً قرآن و حدیث سے نکالا، اور اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نکالا۔ لہذا جو جس امام کو فالو کرے گا انشاءاللہ وہ منزل پا جائے۔